السلام علیکم۔ ادارہ اسلامیہ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ پر۔ 65 کی جب جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، 65 کی جب جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، رحمت ہمارے سنگ ہوئی، ہوا یوں عہد وفا نہ تک نہ تو کا، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ شہیدوں کی زمین ہے یہ جسے پاکستان کہتے ہیں، شہیدوں کی زمین ہے یہ جسے پاکستان کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی۔ معزز سامعین، آج مجھے جو موضوع بیان کرنے کی سعادت ملی ہے وہ ہے 6 ستمبر کے شہیدوں اور مجاہدوں کے کچھ ناقابل فراموش گوشے۔ حضرات گرامی قدر، اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے جو موت کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنا جانتی ہو؟ میں نے پاک آرمی کے جوان سے لے کر جرنل تک کو آگ اور موت سے کھیلتے اس طرح دیکھا ہے جس طرح بچے گلیوں میں کانچ کی گولیوں سے کھیلتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بیان 1965 کی جنگ کے دوران امریکہ کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ایڈیٹر کا ہے۔ برطانیہ کا مشہور ایڈیٹر اس دن چونڈا سیکٹر میں موجود تھا۔ اس روز بھارت کا فخر اور غرور چونڈا کی مٹی میں مل گیا۔ بریان بھارتی فوج کی تباہی کو اپنے الفاظ میں، اپنے جریدے میں ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ فائر بندی ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے، میں ٹینکوں اور انسانوں کے قبرستان میں گھوم رہا تھا، فضا میں گدھ اڑ رہے تھے، فضا اور ماحول میں موت کا تعفن بسا ہوا تھا۔ میرے سامنے 3 میل کی وسعت پر بھارت کے 25 سنچورین ٹینک جلے پڑے ہیں، وہ مرے ہوئے بچھوؤں کی طرح دکھائی دے رہے ہیں جن کا زہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ ان ٹینکوں کو چلانے والے بھاگ نہ سکے، وہ ان کے اندر جلے پڑے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان نے بھارت کو کس قدر فیصلہ کن شکست دی۔ اس وقت پاک فوج بھارت کی 300 لاشیں میرے سامنے گڑھے میں دفن کر چکے تھے۔ یہ کس نے مانگا خراج کا لہو پھر ہم سے، یہ کس نے مانگا خراج کا لہو پھر ہم سے، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ جی ہاں، پاک فوج نے 1965 کی جنگ کے دوران ایسی شجاعت و بہادری اور جوان مردی سے بھارت کو شکست دی اور اس کی ایسی کمر توڑی کہ تاریخ کے اوراق میں ان جوانوں کا تذکرہ روز روشن کی طرح ہوا ہے۔ خنجر چلے تو میری رگوں پر چلے، خنجر چلے تو میری رگوں پر چلے، خودی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ دنیا مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق میں کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اپنے خون سے انہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی، اپنے خون سے انہوں نے پاکستان پر دشمنوں کے حملے سے بچایا۔ ڈاکٹر میجر نصرت بتلاتی ہیں کہ ایک زخمی سپاہی کو ہسپتال لایا گیا، توپ کا گولہ یا گرنیڈ اس کے قریب پھٹا تھا، اس کے جسم کی بوٹیاں